بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 8ویں تاریخ ہے اور آج کے دن نقل ہونے والی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا اس طرح سے ہے: اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و ادعام الطعام و افشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ العاملين۔ آج کی یہ دعا اپنے اندر 4 دعاؤں کو لیے ہوئے ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے میں رہنے کے آداب اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاشرت کی جائے، زندگی کی جائے، اس دعا کے اندر ان چیزوں کے بارے میں معصوم کی طرف سے پروردگار عالم کی مدد چاہی گئی ہے۔ ابھی تک جو دعائیں گزری وہ سب کی سب بندے اور خدا کے رابطے کو بیان کر رہی تھیں۔ کبھی یہ دعا تھی کہ ہمیں حقیقی روزے داروں میں سے قرار دے، کبھی نماز کے اقامے کی دعا تھی، لیکن اب ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ کیسا ہو، اس کا رابطہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر یہ رابطہ صحیح ہو جائے، اگر انسانوں کے آپس میں ارتباط اچھے ہو جائیں، صحیح بنیادوں پر استوار ہو جائیں، ایجاد ہو جائیں، تو یقیناً یہ ایک ہمارا معاشرہ آئیڈیل معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ سب سے پہلی دعا اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگارہ مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت اسلام میں یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کا ایک اہم کام یتیموں کی پرورش، یتیموں کی دیکھ بھال۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یتیموں کی مدد حتماً پیسے کے ذریعے کریں، بلکہ ممکن ہے یتیم آپ سے زیادہ صاحب حیثیت ہو، صاحب مال و ثروت ہو، اسے معنوی دولت کی ضرورت ہو، اسے محبت و شفقت کی ضرورت ہو، لہٰذا یتیموں پر رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ رحمت پروردگار کی صفت ہے، یہ رحمت انبیاء اور اولیاء کی ذات سے جلوہ افروز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی رحمت کی بنا پر پروردگار عالم نے بہت سے نبیوں کو مقام نبوت پر فائز کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ موسیٰ نے مناجات کی، اللہ کا نبی ہے جناب موسیٰ، مناجات کی، پروردگارہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے میں تیرا مورد کرم واقع ہوا؟ فرمایا، اے موسیٰ، ایک دن تم شعیب کی بکریاں چرا رہے تھے کہ ان میں سے ایک حیوان اس غلے سے جدا ہو گیا۔ تم اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے گئے اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لے کر واپس آئے۔ تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں نے اس رحم کی وجہ سے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا۔ تو رحمت، محبت یتیموں کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ خود رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو، تاکہ اگر تم یتیم چھوڑ جاؤ تو لوگ ان کے ساتھ مہربانی کریں۔ قرآن مجید اس مسئلے کو ایک دوسری نگاہ سے بیان کرتا ہے، دوسرے زاویے سے بیان کرتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، آیا اس کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو
یتیم کو اپنے سے دور کرتا ہے. یعنی اگر کوئی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. لہٰذا پہلی دعا کے اندر پروردگار سے اس چیز کا سوال کیا گیا کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یتیموں پر رحم کریں. وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ دوسرا فقرہ فرمایا ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم کھانا کھلانے والوں میں سے ہوں. اور دعا کے اندر یہ نہیں کہا کس کو، فقیر کو، مسکین کو یا مومن کو، سب کو. اگرچہ فقراء کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن دعا کے اندر یہ نہیں کہا بلکہ کہا کھانا کھلانے والے. کسی کو بھی، کسی ایک مومن کو افطار کرانا ایسا ہے جیسا کہ غلام کو آزاد کرانا. لہٰذا بہترین وقت ہے، بہترین فرصت ہے ماہ مبارک رمضان. مومنین کو، فقراء کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا بہترین موقع ہے، مسجدوں میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو. روایت میں ملتا ہے کہ خدا کے خاص بندوں کو جو خاص مقامات جنت میں عطا کیے گئے ہیں، مولا کائنات حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ ان کی کیا خصوصیات تھیں. تو مولا نے جہاں خصوصیات بتائیں وہاں ان کی ایک خصوصیت یہ کیا، امام نے فرمایا اطعام الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. دوسری خصوصیت افشاء السلام، بلند آواز میں سلام کیا کرتے تھے. یا رسول خدا سے پوچھا کہ کون سا عمل بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو رسول خدا نے ایک عمل جو بیان فرمایا، کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. دوسرا عمل ان کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کرنا. تیسری دعا افشاء السلام، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سلام اور سلامتی کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں. یعنی ہم خود بھی صلح و صفا کا باعث بنیں اور اپنے معاشرے میں بھی امنیت قائم کریں، کیونکہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سنت رسول ہے. اور فرمایا، روایت رسول خدا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے. اور پھر چوتھی اور آخری دعا جو اس دعا کے اندر تھی، وصحبۃ الکرام، مجھے توفیق دے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. اگر انسان چاہتا ہے کہ برائیوں سے دوری اختیار کرے تو اسے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اچھائیاں اور برائیاں انسان کے اپنے دوستوں کے ذریعے انسان تک منتقل ہوتی ہیں. ایک وسیلہ انسان کا دوست ہے. روایت کا جملہ ہے کہ ہر چیز کی ایک آفت ہے، اور اچھائی کی آفت کیا ہے؟ برے دوست. یا ملجأ العاملین، اے عطا کے واسطے سے اے آرزومندوں کی پناہ گاہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.